السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز محترم ناظرین، سامعین، نوی مسجد نڑیاد اور اس شہر کے نوی مسجد نڑیاد کے تمام مصلیان اور اس شہر کے تمام باشندگان، آپ تمام کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق بخشے، اور اس بیماری سے، اس مشکل سے اللہ ہمیں نکال دے اور ہماری اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ معزز و محترم ناظرین، نوی مسجد نڑیاد کے ذمہ داران، وہاں کے احباب دعوت و تبلیغ کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے کہ سوشل میڈیا جو اس وقت ایک مضبوط طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعے وہ آپ تک دین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور اسی کوشش کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بھی حکم دیا کہ میں بھی کچھ دین اسلام کی باتیں آپ تمام تک پہنچاؤں، تو میں نے ان کے حکم کو قبول کیا، ان کے حکم پر عمل کرنا مناسب سمجھا، اور اس کے لیے چند چیزیں مختلف عناوین کے تحت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی اس ملاقات میں جو سب سے پہلی چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں، کبھی کبھار انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی امیر ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں اور بہت ہیں، کوئی غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کو، جائز ضرورتوں کو، بنیادی ضرورتوں کو وہ پوری نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کسی کو امیر، اللہ نے کسی کو غریب کیوں بنایا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ اپنی روزی کو اپنے تمام بندوں پر پھیلا دیتا، برابر برابر دے دیتا، ان کی خواہش کے مطابق دے دیتا، تو کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ سارے کے سارے زمین میں فساد پھیلاتے، بگاڑ پیدا کرتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو امیر، کسی کو غریب صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم درہم برہم نہ ہو۔ پھر غریب کہے گا کہ اللہ نے مجھے ہی غریب بنانا تھا، امیر تو خوش ہوگا کہ اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے۔ غریب اس بات پر شکوے اور شکایتیں کرے گا یا کر سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہی غریب کیوں بنانا تھا۔ ایک اور جواب اللہ نے دیا، اللہ ایک اور جواب دیتا ہے، کہتا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ ہم نے مالدار کو مال اس لیے دیا، یا کسی کو ہم نے مالدار اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ مال پا کر کتنا ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ جگہ جگہ اللہ نے مال کو فتنہ قرار دیا ہے، مال کو آزمائش قرار دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے کسی کو مالدار بنایا ہے۔ مال کے بارے میں سوال بھی ہوگا، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریب امیروں سے بہت پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس لیے کہ نہ تو انہیں حساب دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، اور نہ ہی حساب دینا ہے کہ مال خرچ کہاں پر کیا۔ دو سوال سے وہ بچ جائیں گے۔ تو ہم اور آپ یہ نہ سوچیں
کہ ہم مالدار ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہے خصوصی کرم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک بہت اچھے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں یا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ میں سے اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ آپ کو مال دے کر آزما رہا ہے کہ میرا فلاں بندہ، میری فلاں بندی مال پا کر کتنا میرا شکریہ ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی کئی صورتیں ہیں کہ آپ مال کا جائز استعمال کریں، مال کو فضول یوں ہی ضائع اور برباد نہ کریں، مال کو آپ صحیح جگہوں پر لگائیں، مال کا صحیح استعمال کریں، جہاں اللہ مال کے خرچ کرنے کی تعلیم دیتا وہاں پر خرچ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ مال دے کر اللہ یہ بھی آزما رہا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ سبا کا تخت لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج دیکھیں لوگ طرح طرح کے بورڈ لگا لیتے ہیں، اچھی سے اچھی ڈیزائن کرا کر، خوبصورت ڈیکوریشن کرا کر کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اپنی بلڈنگ پر، اپنے بنگلے پر، اپنی کوٹھی پر، اپنی حویلی پر لگا لیتے ہیں۔ لیکن صحیح معنوں میں وہ اس چیز کو کتنا اللہ کا فضل مانتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں یہ میرا بندہ میری اس نعمت پر جو میں نے اسے دیا ہے کہ اسے فلاں 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 نعمتیں دی ہیں، اسے اتنا بڑا بادشاہ بنایا ہے، تو دیکھوں یہ میری ان نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نا شکرہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اگر آپ مالدار ہیں تو اللہ کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کریں، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ آپ کو مزید دے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ آپ کو اور دے گا اگر شکریہ ادا کریں گے، اور اگر ناشکری آپ نے کیا تو اللہ آپ کو عذاب دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ کہتا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور ایک جگہ کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہو، ایمان والے بن کر زندگی گزارو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہوئی مالداروں سے بات۔ غریبوں سے ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، آپ کے لیے جو اللہ نے جس چیز کا بھی فیصلہ کیا ہے، آپ اس پر راضی رہیں، خوش رہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے۔ مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس روپے، پیسے، دولت ہی دولت ہو۔ مالداری، بے نیازی اصل یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر راضی رہیں، اسی پر خوش رہیں، یہ اصل مالداری ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے زیادہ غریب ایسے ہیں، ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس مال کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مال و دولت کے سوا اتنے زیادہ وہ غریب ہیں کہ ان کے پاس مال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے غریب بنایا ہے، آپ اگر محتاج ہیں تو آپ اس اللہ کے فیصلے پر صبر کریں، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگیں گے تو ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے اس کا فضل مانگا تو اللہ آپ کو اپنے فضل سے نواز سکتا ہے۔ شکوے شکایتوں سے باتیں نہیں بنا کرتی ہیں، بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہو کر آپ پر اپنا غصہ نازل کرتا ہے، آپ کو کسی عذاب کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے حالات اس وقت خراب چل رہے ہیں، تبھی بھی مایوس نہ ہو، مایوس ہو کر خودکشی نہ کریں، مایوس ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، مایوس ہو کر ڈاکہ زنی نہ کریں، چوری نہ کریں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کریں، بلکہ جائز طریقے سے حلال کمائی کماتے رہیں، اللہ سے فضل مانگتے رہیں، اللہ سے برکت کا سوال کرتے رہیں۔ وہ اللہ جب آپ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ آپ کو ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، کوئی امیر کوئی غریب، اس سوال کے تحت کہ کوئی امیر کوئی غریب کیوں ہے، آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے
تو آپ کو آزما رہا ہے کہ آپ اللہ کے اس نعمت کو کتنا آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، صبر کریں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں اور جائز طریقے سے اللہ سے برکت کا سوال کرتے رہیں، اور ہر طرح کی مایوسی سے، پریشانی سے، ہر طرح کی شکوے شکایتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔